والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام آباد مل کر میرے پیارے خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا برکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ فرماؤ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبر عیدا وصلوا علی فإن صلاتكم علي تبلغني. تجعلوا بيوتكم قبورا. تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ کر کے ذکر و اذکار تسبیحات و تحلیل کا اہتمام نہ کر کے نوافل کا اہتمام نہ کر کے تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان سب چیزوں کا اہتمام کر کے اللہ اکبر کبیرہ اپنے گھروں کو قبرستان ہونے سے بچاؤ قبرستان ہونے سے بچاؤ. فرمایا گیا کہ جہاں ہم خود نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اپنی اولاد کو بھی ان سب چیزوں کا حکم دیں ان سب باتوں کی تعلیم دیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور حاکم سے ان سے اس کے مطالب کے بارے میں پوچھا جائے گا. جیسا کہ والد اپنے گھر کا بڑا سردار افسر ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اپنے اولاد کی سیمانوں کے اندر تربیت کریں اولاد کو نماز کا حکم دیں قرآن کی تلاوت کا حکم دیں اچھوں مسلمانوں کے اندر ان کی تلاوت کریں سیبانوں کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کریں تاکہ اس کی اولاد شریعت کے مطابق رہ کر اپنی زندگی بسر کر سکے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے. جیسے کہ فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جس طرح یہ یہاں تک فرمایا گیا کہ حضور کی بتائے ہوئے طریقے پر ہم نے چلنا ہے دوسرے مقام پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارگاہ میں توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. اور آگے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. ہمارا عقیدہ و نظریہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی قبر انور کے اندر جلوہ فرما ہے اور ساری مخلوق کو ساری کائنات اس ہتھیلی کی مثل دیکھ رہے ہیں کہ میرا فلاں امتی فلاں کام کر رہا ہے میرا فلاں امتی اس کام کے اندر مبتلا گئے. تو ہمیں چاہیے کہ اسی طرف شاعر بھی کہتے ہیں ہم جہاں
اسے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، ارے درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا وہ منوں سے ہی چاہتا ہے۔ بس ایک آیت مقدسہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ اس آیت مقدسہ کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت سے دعا مانگنے والوں کے لیے دعا کرنے کا ثبوت ہے کہ ہم جب زندہ کے لیے والدین حیات ہوں، والدین زندہ ہوں تو ان کی خدمت کر کے، ان کا اجر کمائیں، خدمت کر کے اپنے اجر کا ذخیرہ جمع کریں۔ جب والدین دنیا فانی سے کوش کر جائیں دنیا بن سکتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا میری حضور نے ارشاد فرمایا میری امت گناہ سمیت قبر کے اندر داخل ہوگی، جب وہ نکلے گی تو گناہوں سے پاک ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت جائے گناہگار کی ہوتے ہوئے، یعنی گناہ سمیت گناہگار ہوتے ہوئے قبر کے اندر داخل ہو، جب وہ نکلے تو گناہوں سے پاک ہو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومنین کی دعاؤں کی وجہ سے بخش دی جائے گی۔ تو اسے پتہ چلا کہ دعا کرنا کوئی فضول نہیں، دعا کا وہ دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے، دعا کو کوئی وقت ویلا نہیں، کیونکہ آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور اس کے اندر جو غلطیاں کوتاہی ہوئی اپنے رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ میں